ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں ایسے بیہودہ اور برے خیال آ جاتے ہیں کہ اگر وہ دل میں جم جائیں تو ایمان بالکل جاتا رہے، ان کو زبان پر لانا بھی شاق معلوم ہوتا ہے، اور دل ڈرتا ہے اس قسم کے خیالات دل میں آ کر گزر جانے سے، اور دل ڈرتا ہے اس قسم کے خیالات دل میں آ کر گزر جانے سے ایمان میں کچھ خلل آتا ہے یا نہیں؟ کہ برے برے خیالات اگر دل میں آتے ہیں تو ایسی صورت میں ایمان جو ہے وہ یعنی ایسا تو نہیں کہ ایمان میں خلل آ جاتا ہو یا ایمان جاتا رہے یا کمزور ہونا شروع ہو جائے؟ تو یاد رکھیے گا، اس کا جواب ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اس قسم کے جو خدشات اور جو وسوسے ہوتے ہیں جو صرف دل میں آ کر وہ گزر جاتے ہیں، ان سے جو ہے ایمان میں کچھ نقصان نہیں آتا، بلکہ اس سے تو ایمان کا پتہ لگتا ہے کہ شیطان نے اس کو مومن جو ہے وہ مومن سمجھ کر اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور اس نے جو ہے اس کو نہایت مکروہ اور یہاں تک کہ برا سمجھا کہ زبان پر لانے سے بھی حیا اور خوف کرتا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ سوال کیا کہ ہم لوگ بعض دفعہ اپنے دل میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی بہت ناگوار معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ ایسے خیالات ہیں، ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ ہم کو یعنی کہ ان کو زبان پر لانا گوارا نہیں کر سکتے، یعنی ہم زبان پر نہیں لا سکتے، یعنی وہ ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ یعنی وہ کہنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا واقعی تم لوگ ایسے خیالات پاتے ہو؟ بس کیا کہ بے شک یا رسول اللہ ہم ایسے خیالات پاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو صاف جو ہے نا اس کی یعنی ایمان کی علامت ہے، یعنی ایسے خیالات کا آ جانا، برے برے خیالات کا آ جانا جبکہ آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ جو خیالات ہوتے ہیں نا یہ ایمان کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ایمان کو خلل میں نہیں ڈالتے، بلکہ یہ تو صاف ستھرے ایمان کی علامت ہے، صاف ستھرے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے وہ خطرات اور وسوسے سے جو دل میں گزر جاتے ہیں معاف فرما دیے ہیں جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو، یعنی ان پر کاربند نہ ہو، عمل نہ ہو، وہ معاف ہے، اور زبان سے نہ کہے جائیں، یعنی جب تک ان کو زبان سے یا عمل سے نہ کریں یا کہیں تب تک وہ جو دل میں آنے والے برے برے خدا نخواستہ خیالات وغیرہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ ایک اور صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آخر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی یہ صحیح ہے یا نہیں کہ آخر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کس طرح اٹھے؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ قرب قیامت میں علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا، اور اس کی یہی صورت ہے کہ رفتہ رفتہ اہل حق علماء مرتے چلے جائیں گے، نہ علم رہے گا نہ کوئی علم والا، چنانچہ علماء حق کا اٹھنا عرصے سے شروع ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں علماء حق کا جو طبقہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو لوگوں کے دلوں سے نکال لے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا۔ تو جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، وہ بتلا کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔